السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتظار کرتے کرتے کئی صدیاں بیت جاتی ہیں۔ کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ وقت کبھی کٹے گا ہی نہیں۔ انتظار کے پل اتنی اذیت ناک بن جاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اگر معلوم ہو جائے تو درد کے سوا، اضطرابی کے سوا، بے چینی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ کسی کو کسی محبوب کا انتظار ہے تو کسی کو خوشیوں کا انتظار ہے، کسی کو نیک اولاد کا انتظار ہے، اور کسی کو حالات بدلنے کا، تو کسی کو انتظار اچھے وقت کا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرتے کرتے اپنا بچپن، جوانی سب کچھ گزار دیتے ہیں۔ اچھا وقت بھی آتا ہے تو بڑھاپے میں، جب تک ان کے احساسات، جذبات مر چکے ہوتے ہیں، وہ چیز جو ہماری طلب بن جاتی ہے، جسے مانگنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، جس کا انتظار برسوں کیا ہو، اور وہ بڑھاپے میں آ کر وہ چیز مل رہی ہو، تو وہ انتظار نہیں رہتا، بلکہ وہ انتظار صبر کا لبادہ اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ بعض انتظار تو ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور ہماری زندگی سے ایسے امتحان لیتا ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اچھے انتظار کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنی خامیوں کا، ناکامیوں کا، اور اس چیز کا جس کے لیے دل تڑپ رہا ہو، وہ لبوں تک لے کر آتے ہی نہیں، بلکہ ایک بڑی سی اسمائل کے پیچھے چھپا لیتے ہیں، اور پھر امید کی گٹھری باندھ کر اچھے وقت کے انتظار میں منزل ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن منزل ملتی کہاں ہے؟ بس معلوم ہے تو اتنا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بلکہ اسی انتظار کی چاہ میں جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے یا گزر جاتا ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کو دیکھو، وہ تو پھر بھی طنز مختلف سوالات آپ کے کردار پر اٹھا لیتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی تو بہت خوش ہے، حالانکہ اندر کی کیفیت کسی کو معلوم ہی نہ ہو، پر رب تو جانتا ہے، اور واقعی ہی کسی کو بتا کر ملے گا بھی تو کیا، چند ہمدردیاں جو بعد میں ڈھول کی طرح آپ کے گلے کا توق بن جائے گی، خاندان میں آپ کی انہی چند ایک باتوں کا تماشا بنا کر مذاق اڑایا جائے گا، تو اس سے اچھا یہی نہیں کہ انتظار کے ساتھ دوستی کر لی جائے۔ پر کہتے ہیں کہ انتظار بھی
ایک عرصے تک ہی اچھا لگتا ہے یا اچھا رہتا ہے، اگر انتظار طویل ہو جائے تو پھر وہ انتظار نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ طلب کی بھی، خواہشوں کی بھی اور ضروریات کی بھی قبر کھود کے سب کو دفنا دیتا ہے۔ انتظار انسان کو رلاتا ہے، آپ کو ہر گھڑی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے جس میں بے چینی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم ٹھیک ہیں، سب کچھ نارمل ہے، لیکن یقین مانیے اندر سے کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایک اچھی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں اوروں کے لیے نارمل نظر آنے کے لیے، لیکن خود آپ اندر سے روز ٹوٹ پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ خود کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے خود کی مرمت کرنا کتنا مشکل اور دردناک کام ہوتا ہے، اور درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ درد کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، اور وہی انتظار نہ جانے کب اور کہاں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، کیونکہ جب وقت پر ہی قدر نہ کی جائے تو پھر آپ ہو یا کوئی اور بے قدری کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انتظار کسی خواہش یا طلب کو پورا نہ کرے تو وہ بھی ناقدری کے زمرے میں آ کر فوت ہو جاتا ہے، پر آپ کو ایک سبق سکھا دیتا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی خواہش کے لیے انتظار نہ کریں، کیونکہ جو چیز وقت پر ملے گی اور ملنی ہے تو وہ ضرور مل کر رہے گی، اور اگر کوئی چیز آپ کی ہے ہی نہیں تو اس کے لیے انتظار کر کیا کرنا۔ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر انتظار کس لیے۔ پر ایک بات یہ بھی ہے کہ دل و دماغ کو کون سمجھائے، وہ اسی انتظار کے پیچھے پیچھے ایسے بھاگتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی کہیں چھوڑ آتا ہے۔ آپ سوچنے سمجھنے کے بھی قابل نہیں رہتے، بس اسی انتظار میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کوئی ترقی کے لیے بیٹھا ہے تو کوئی خوابوں کو پورا کرنے کے انتظار میں ہے، تو مختلف انتظار کے روپ ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ٹک ٹک کرتے ہوئے آپ کے سالوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ انتظار کیجئے، پر اس حد تک کیجئے کہ آپ کی زندگی اس انتظار کے ساتھ ختم نہ ہو، بلکہ انتظار ایک سبق یہ بھی دیتا ہے کہ صبر کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ وہی بات، اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری۔ اللہ حافظ۔